تمام احادیث کی جو فضیلتیں اللہ کے رسول نے بتائی ہے اس کے مستحق بن جاتے ہیں، اس کے حقدار بن جاتے ہیں، جن کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے احادیث میں کیا ہے کہ جو لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جو لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں ہے، گویا کہ انہیں ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے ایسے اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں اس کی دی جاتی ہے۔ تو جو یہ احادیث دینی مجلسوں کے فضیلت شریک ہوں گے تبھی وہ جو فضیلتیں ہیں انشاءاللہ ضرور وہ فضیلت ہمیں حاصل ہوں گی۔ تو یہ جو آن لائن ہوتے ہیں تو وہ کس کے لیے ہے؟ جو لوگ مریض ہے، بیمار ہے، جو ایسے اجتماعات میں شریک نہیں ہو سکتے، جیسا کہ کچھ لوگ ہیں جو پونا سے باہر ہے، وہ یہاں پر جو علماء موجود ہے ان کا بیان سننا چاہتے ہیں، وہ حاضر نہیں ہو سکتے ہیں، تو وہ لوگ آن لائن سن سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین، عورتیں، اسی طرح بچے، یہ تمام سہولیات ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم اسی علاقے میں رہتے ہوئے، اسی شہر میں رہتے ہوئے اگر ہم ایسے اجتماعات میں شریک نہیں ہوں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ محترم حضرات، آپ کو روزانہ نہیں بلایا جا رہا ہے، ہر دن ایک وقت پر آپ کو نہیں بلایا جا رہا ہے، ہفتے میں صرف اور صرف 1 سے 2 گھنٹے، صرف اور صرف 1 سے 2 گھنٹہ آپ کو علم دین سیکھنے کے لیے نکالنا ہے۔ اگر ہم یہ بھی نہ کر پائے تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے دوسرے کاموں کے لیے اپنے وقت کو خاص کرتے ہیں بالکل اسی طرح علم دین سیکھنے کے لیے اپنے وقت کو خاص کرے۔ اگر آپ کل خطبہ جمعہ میں موجود تھے تو آپ نے شیخ محترم فضیلت الشیخ یاسر الجابری کا یہ بیان سنا ہوگا کہ ہم نئے سال میں شامل ہو چکے ہیں، ہم نے پچھلے سال کیا تیاریاں کی، ہم نے کیا کیا کام کیے، کیا ہم نے فرائض کا اہتمام کیا، سنن کا اہتمام کیا، وہ کون کون سے کام تھے جن سے اللہ راضی ہوتا تھا، کیا ہم نے وہ کام کیا، کیا ہم نے ایسے کام کیے جن سے اللہ ناراض ہوتا تھا۔ تو لہذا ہمیں یہ تمام باتیں سوچنی چاہیے، اور جن باتوں پر علماء کرام ہماری رہنمائی کرتے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتا کر کہ ہمارے اسلاف کیسے علم دین سیکھنے کے لیے جدوجہد کرتے تھے وہ میں آپ کو بتا کر انشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی کو دعوت دوں گا۔ محترم حضرات، ہمارے اسلاف امام حافظ محمد بن طاہر، جو بھی ہمارے اسلاف ہوتے تھے وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ اس وقت میں جو بھی طریقہ ہوتا تھا، جیسا کہ کبھی پیدل چلنا، کبھی کوئی سواری ہوتی، لیکن وہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ حدیث کا علم سیکھنے کے لیے دوران سفر 2 مرتبہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ میرے قدموں سے خون بہنے لگا۔ خود امام اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ سفر کرتے ہوئے میرے قدموں سے خون بہنے لگ گیا، اور اس کی وجہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ 2 سفر انہوں نے کیے، ایک سفر بغداد کی طرف اور دوسرا سفر مکہ مکرمہ کی طرف۔ جب وہ سفر شروع کرتے ہیں تو بڑا ہی گرمی کا ماحول تھا، گرمی کا موسم تھا۔ سفر میں چلتے چلتے پیدل چلتے ہوئے ان کی جو بھی چپل تھی وہ گھس گئی، اور علم دین سیکھنے کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے سفر کو ترک نہیں کیا بلکہ سفر کو جاری رکھا، اور اس وجہ سے گرمی کی شدت سے چپل پوری گھس چکی ہے، اس کے بعد قدم جو پیر ہے وہ بھی گھس کر اس سے خون بہنے لگ گیا۔ محترم حضرات، آج اتنی سہولیات ہونے کے باوجود اگر ہم سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان
اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، میں ہمارے آج کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ یاسر الجابری حفظہ اللہ سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے درس کا آغاز کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع البصير۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری و باطنی عبادت، ہر انفرادی اور اجتماعی بندگی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا، ہماری زندگی کی تمام تر ضروریات کو وہ ہم تک پہنچا رہا ہے۔ رات بنائی، دن بنایا، بارشیں برساتا ہے، غلہ نکالتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، ہماری ہدایت کے لیے آسمان سے قرآن کو نازل فرمایا، اپنے کلام مجید کو، دین سمجھانے کے لیے ہماری طرف اپنے آخری نبی کی بعثت فرمائی، بندوں پر اللہ نے حجت قائم کر دی، بڑی عظیم اس کی شان ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں ہے، اس سے عظیم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بھی کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ اپنے بندوں پر، اس سے زیادہ بندوں پر، لوگوں پر، انسان مخلوق پر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔
جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچا دیا، ہر بھلی چیز بتا دی، ہر بری چیز سے ہمیں آگاہ کر دیا، جنت کا راستہ ہم امتیوں کو دکھا دیا، جنت میں لے جانے والے اعمال بھی بتا دیے، جہنم کے راستوں سے متنبہ کر دیا، اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بھی اپنی امت کو باخبر کر دیا۔ ایک ایسا دین دے گئے جو روشن ہے، واضح ہے، سمجھ میں آنے والا ہے، جیسا کہ آپ نے خود اس حقیقت کو ایک مثال کے ساتھ بیان کیا۔ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہاریھا، میں تمہیں بڑے واضح روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد آج 13 اگست 2022 عیسوی مسجد عمر پونا میں یہ پروگرام منعقد ہے۔ اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے انتہا نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ نعمتوں میں ایک عظیم نعمت اسلام ہے۔ ہم سب اللہ کے سچے دین کو ماننے والے لوگ ہیں۔ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام، اور وہ اسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ تو ہم اللہ کی اس نعمت پر جس قدر شکر کرے کہ جو اللہ کا دین ہم مانتے ہیں اسلام، وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو بنیاد ہے توحید، اس نعمت سے بھی ہمیں مالا مال کیا۔ ہمارے پاس توحید ہے الحمدللہ، عقیدہ ہے، اور ہماری زندگی شرک سے پاک ہے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے، اور ہم سنتوں پر عمل کرنے والے، حدیثوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اور یہی مطلوب ہے کہ انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کی عبادت ہم سب کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے ہم سب کو پیدا کیا، اور قرآن میں سب سے پہلا حکم اللہ کا یہی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے دنیا کے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق اور تم سے پہلے لوگوں کا خالق ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ پہلا حکم توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور الحمدللہ ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز جس سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو روکا وہ ہے شرک۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ نے قرآن اتارا، کلام اللہ تعالیٰ کا کلام، حقیقی کلام منزل من اللہ، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور یہ قرآن دین اسلام کا پہلا مصدر ہے، جہاں سے انسان کو دین معلوم ہوتا ہے، اللہ کے احکام کا پتہ چلتا ہے۔ حدیث، جس کو سنت بھی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرا مصدر ہے، سیکنڈ سورس آف اسلام۔ مصدر مطلب سورس، سونا منع ہے،
اور جو سوئے گا میں اس سے پوچھوں گا اٹھا کے انشاءاللہ، کیونکہ نہ یہاں سونے کے لیے بلایا گیا ہے، نہ میں سو رہا ہوں، نہ آپ کو سونے دوں گا میں، پکی بات۔ اور میں سوالات کرنے والا ہوں انشاءاللہ درس میں۔ اب کس سے کیا سوال، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہذا آ بھی رہی ہے نیند تو جاگ جائیے، رات ابھی باقی ہے، سونے کا وقت ابھی باقی ہے، کیونکہ بہت سو لی اب تک، کب اٹھیں گے آخر؟ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توجہ سے سننا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، کیونکہ سننے سمجھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ آدمی سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، اور یہی ہو رہا ہے، دین سن رہا ہے لیکن دین سمجھ نہیں رہا ہے۔ خطبہ سنتا ہے، تقریر سنتا ہے، درس سنتا ہے، درس حدیث، درس قرآن، فجر کے بعد قرآن کا درس، کچھ آیتوں کا درس ہو رہا ہے، آیتوں کی تفسیر پیش کی جائے، سنتا ہے۔ اتوار کو یا شام کو یا عصر کے بعد حدیث شریف پیش کی جا رہی ہے ترجمے کے ساتھ، سنتا ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ کیا وجہ، کیوں نہیں سمجھ رہا ہے؟ غور سے نہیں سن رہا ہے، سن رہا ہے، دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، پلاننگ پتہ نہیں کیا کیا چل رہی ہے۔ آدمی کوشش کرے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سمجھ دے۔ اور آج جو موضوع لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے سلف صالحین کے منہج کو چھوڑنے کے نقصانات، منہج چھوڑنے کے نقصانات۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ کی سنتیں، یہ مصدر ہے، مصدر مطلب سورس، جہاں سے ہمیں اسلام معلوم ہوتا ہے۔ اسلام کہاں ہے؟ قرآن میں جو ہے وہ اسلام ہے، حدیثوں میں جو ہے وہ پورا کیا ہے؟ اسلام ہے، صحیح حدیث میں اسلام ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام پہلا سورس ہے اسلام کا، دین کا، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی ہے اور سیکنڈ سورس آف اسلام ہے، ان دونوں کو کیسے سمجھنا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہمارے سلف ہیں، ان کے طریقے پر سمجھنا تو ہدایت ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے آپ کو کیا؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، فرض نماز ابھی ہم نے مغرب پڑھی امام صاحب کے پیچھے، سنت موقدہ پڑھی، نمازوں کی قسمیں، ایک نماز ہوتی ہے فرض عین، شخص کو پڑھنا ہے، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، ٹھیک ہے، فرض عین۔ ایک ہوتی ہے فرض کفایہ، ہاتھ اٹھا کر بتائیے فرض کفایہ کی کوئی مثال دیجیے، کس نماز کو کہیں گے فرض کفایہ؟ جی بھائی، نماز جنازہ۔ بہت اچھی، جزاک اللہ خیر۔ تھوڑی دیر پہلے آپ ادھر دیکھ رہے تھے تو میں سمجھا کہ صحیح ہیں آپ، صحیح جا رہے ہیں آپ۔ فرض کفایہ ہے نماز جنازہ۔ کیا نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے؟ جی ہاں، ہر فرض نماز میں سنت میں، اور آپ جانتے ہیں سنت غیر موقدہ نفل میں بھی۔ اچھا، نماز جنازہ میں رکوع سجدے نہیں ہیں، صرف قیام ہے، اس میں بھی سورہ فاتحہ ہے۔ اور راجح قول جو علماء کرام کا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں احادیث اور اقوال موجود ہیں۔ بخاری شریف کی جو مشہور حدیثیں ہیں، جو ام الکتاب فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب وغیرہ جو حدیثیں ہیں۔ سورہ فاتحہ اتنی بڑی سورہ جو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو یاد نہ ہو، وہ بچے کو بھی یاد ہوگی سورہ فاتحہ، یاد ہے نا بیٹا سورہ فاتحہ؟ جی، اس سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک بہت بڑی دعا مانگتے ہیں۔ اب میں آیت پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے پوچھوں گا اس میں دعا ہے یا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں ہے، شاباش، ہمارا شاباش جدہ کا، جو ہمارے شاگرد سمجھتے ہیں شاباش کا مطلب۔ الحمدللہ رب العالمین میں دعا ہے بولے نا آپ، ہے نا؟ نہیں معلوم؟ من قال لا ادری فقد اجاب، جس نے کہا مجھے نہیں معلوم اس نے جواب دے دیا۔ بعض تو العلم کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول وقول لا ادری لا اعلم۔ علم یہ ہے کہ آپ یہ کہو اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کہو کہ مجھے نہیں معلوم ہے، اس کو بھی علم کہا گیا۔ جی الحمدللہ رب العالمین میں دعا ہے، بچوں سے نہیں پڑھا، دعا نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے، دعا نہیں، الحمدللہ۔ الرحمن الرحیم،
کیا ہم اس میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں؟ دعا ہے؟ نہیں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دعا ہے؟ دین کا ماننا. میرا سوال یہ ہے اس میں دعا ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ نہیں ہے. بس یہی جواب ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین دعا ہے؟ ہے. شاباش. ہے جو بولے ہاتھ اٹھائیے. ایک اور اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے. ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں دعا ہے. سر ہلا ہے. جی چلیے آپ بتائیے کیا دعا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس سے کیا معلوم ہوتا؟ معلوم کون سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھے اب تک، اس سے معلوم ہو جاتا. اور کون سورہ فاتحہ کی تفسیر کم سے کم پڑھے. آج سورہ فاتحہ کب سے یاد ہے؟ بچپن سے یاد ہے. مجھ بھی نہیں تھی تب سے یاد ہے، داڑھی بھی نہیں تھی تب سے یاد ہے. نہیں پڑھے سورہ فاتحہ. سبحان اللہ. رمضان آ رہا ہے، جا رہا ہے. سبحان. جی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کیا دعا ہے؟ یہ ترجمہ ہے. دعا کیا ہے؟ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ایاک دعا مطلب مانگنا نا. عام اردو میں کیا ہے دعا مطلب؟ کیا مانگنا، اللہ سے مانگنا. ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ میرا سوال ہے. آپ نے کہا ہم مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے کیا مانگ رہے ہیں وہ بتائیے. جی آگے آ رہا ہے. میں کیا پوچھا؟ عجیب علی قدر السؤال. جو سوال ہے اس کا جواب دیجئے میرے بھائی. نہیں آپ نے سیدھا راستہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عشاء پڑھ لیں گے ابھی، کل کی فجر بھی پڑھ لیں گے. وہ آگے ہے، آگے آ رہی ہیں نمازیں آ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں آگے. ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کیا دعا ہے؟ تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا. جو ہاتھ اٹھائے ان سے پوچھ رہا ہوں میں. اب جو ہاتھ نہیں اٹھائے وہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم اس میں اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں. جی آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ ایاک نعبد. کیا دعا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ اچھا چلیے اس کا مطلب نہیں ہے تو بولیے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں دعا نہیں ہے، مدد مانگ رہے ہیں اللہ سے. ہاں مانگ رہے ہیں. اس میں کیا مطلب مانگا؟ نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ بھی سنا نا آپ نے. ہم تیری ہی عبادت کرتے تو اس سے ہی مدد مانگتے ہیں. اس میں دعا ہے کیا؟ مانگا جا رہا ہے کیا کچھ؟ کہاں مانگی جا رہی؟ اس میں خبر ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ، اور جب بھی مدد مانگنی ہو تجھ سے مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے. کس چیز کی دعا؟ نہیں کس چیز کی دعا؟ ہدایت کی دعا. اللہ اکبر. سورہ فاتحہ جیسی عظیم سورہ جس کو ہر رکعت میں پڑھنا ہے، ہر قسم کی نماز میں پڑھنی ہے، اس میں بہت بڑی دعا مسلمان اللہ سے مانگتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو سیدھا راستہ دکھا. کیوں اللہ سے مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ راستہ کون دکھاتا ہے؟ اللہ. ہدایت کا مالک کون؟ اللہ. یہدی من یشاء ویضل من یشاء. جس کو چاہے ہدایت ہے، جس کو چاہے گمراہ کر دے. فائدے والی بات، ہدایت کی قسمیں ہیں. ان میں سے عمومی طور پر بہت ساری ہدایت عامہ وغیرہ. ایک جو علماء کہتے ہیں ایک ہدایت کے دو معنی. راستہ دکھانا، ایک ہوتا راستہ دکھانا، ایک ہے راستے پر چلانا. ہدایت مطلب راستہ دکھانا. ہدایت راستہ، ہدایت ٹھیک ہے. راستہ دکھانا، راستے پر چلانا، جس کو توفیق کہتے ہیں ہم. ایک ہدایت الدلالہ، ایک ہدایت التوفیق. ہدایت الدلالہ والارشاد، ایک ہدایت التوفیق. راستہ دکھانا پیغمبروں کا کام، اس کے بعد وارثین پیغمبروں کا. کہ آپ راستہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ السَّوِيِّ. آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. یہ راستہ دکھانا ہے. چلانا اس پر کس کے ہاتھ میں ہے؟ توفیق جس کو ہم بولتے ہیں اردو میں، عربی لفظ ہے وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے توفیق. یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہدی من یشاء. توفیق اللہ کے ہاتھ میں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. کیا مطلب ہدایت نہیں دے سکتے؟ جس کو چاہے توفیق نہیں دے سکتے. آپ بتائیں گے راستہ، چلانے والا اللہ. اللہ چاہے توفیق دے، اللہ چاہے توفیق نہ دے. تو ہم سورہ فاتحہ جیسی عظیم سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک بہت بڑی دعا مانگتے ہیں، اور وہ ہے ہدایت کی دعا. اللہ ہمیں ہدایت دے. کس چیز کی؟ الصراط المستقیم. 5 راستوں کی ہمیں ہدایت دے. ایسا
یا جو کئی راستے ہیں، سب سارے راستے صحیح ہیں، 4 راستوں کی الصراط المستقیم ایک راستہ، الا واحدہ قل ہذہ سبیلی، سبل نہیں، سبیل راستہ، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، آگے آ رہی بات، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو یہاں ایک تو ہدایت کی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، توفیق مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ نمبر 2 راستہ، اس کا مطلب راستے نہیں ہے، سب صحیح ہیں، اللہ دلوں کو جملے بولتے ہیں نا لوگ جن کو دین نہیں معلوم، بھائی آپ کیوں یہ شرک یہ بدعت کیوں بولتے ہیں؟ اس کے دل میں کیا ہے دیکھو، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے نا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ وہ اپنے طریقے سے کر رہا ہے، وہ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، ہم اپنے طریقے سے، سب صحیح، ایسا کیسے سب صحیح بھائی؟ سارے راستے ٹھیک ہے، سارے راستے روم تو پہنچاتے ہوں گے، وہ پتہ نہیں کیا ہے انگلش میں سارے راستے روم کو پہنچاتے ہیں، لیکن یہاں راستے سارے جنت کو نہیں پہنچاتے ہیں۔ صراط ایک راستہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ستفترق امتی علی 73 فرقہ بیان فرمایا، 73 فرقے، ان میں سے 72 تو الا 5 4 الا من شاء، نہیں الا واحدہ، ایک، تو راستہ ایک ہے، راستہ ایک ہے اور وہ سیدھا ہے، اس کا مطلب ٹیڑھے راستے بھی ہیں۔ المستقیم صفت آئی ہے صراط کی، علماء لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب راستے ٹیڑھے بھی ہیں، لیکن ہم کون سا راستہ اللہ سے مانگتے ہیں؟ سیدھا راستہ، صحیح ہے نہیں ہے؟ اب یہ جو صراط مستقیم ہے، کیا یہ عام ہے؟ مطلب آپ کو جو لگے سیدھا راستہ وہ سیدھا راستہ، پونا والوں کو، پمبری والوں کو جو سیدھا راستہ لگے وہ سیدھا راستہ، حیدرآباد والوں کو جو سیدھا راستہ لگے وہ سیدھا راستہ، بنگلور والوں کو جو سیدھا، ایسے نہیں۔ یہاں ختم نہیں ہو گئی دعا، سورہ فاتحہ ختم ہو گئی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اکبر رکوع میں چلیں گے، صراط الذین انعمت علیہم، کچھ لوگ چلے، سورہ فاتحہ کی بات ہے، کچھ لوگ چلے ایک راستے پر، اور وہ راستے پر جو چلے اللہ نے ان پر انعام کیا، انعام یافتہ، انعام ملا ان کو اللہ کی طرف سے۔ کیوں ملا انعام؟ کیونکہ وہ راستے پر چلے سیدھے، تو ہم ان کا راستہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ورنہ ہوتا کہ آپ کو یہ ٹھیک لگ رہا ہے، مجھے یہ ٹھیک لگ رہا ہے، بھائی آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے ہم کو ٹھیک لگ رہا ہے والا مسئلہ نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم پر بات ختم نہیں ہے کہ سیدھا راستہ نہیں، صراط الذین، کون سا راستہ سیدھا؟ ان لوگوں کا راستہ۔ ترجمہ دیکھیے، آگے دیکھیے آیت، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تو نے جن لوگوں پر انعام کیا، صراط الذین، ان لوگوں کا، الذین، کچھ لوگ ہم سے پہلے 2022 چل رہا ہے نا، آج ہم اس دنیا میں آباد ہیں، اس زمین پر، اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں، بستے ہیں، کھاتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو۔ اسی زمین پر آسمان کے نیچے کچھ لوگ پیدا ہوئے تھے، آئے، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، قرآن کو پڑھا، دین کو سیکھا، دین کو سمجھا، راستے کا پتہ کیا، راستے کا پتہ کیا، علم لیا سیدھے راستے کا، اور اس پر چلے۔ اس کے بعد وہ دنیا سے چلے بھی گئے، ختم ہو گئے، سلف صالحین۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ان کا راستہ مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہمیں دکھائے اللہ، صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ قاعدہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو سمجھاتی ہے۔ انعام یافتہ یہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کی ایک دوسری آیت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام۔ یہاں کیا ہے؟ انعمتا، سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھنا ضروری ہے۔ انعمت علیہم، انعام یافتہ، اللہ کہہ رہا ہے انعام یافتہ لوگ کون؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، پیغمبر انعام یافتہ لوگ ہیں، والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیین، انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین، نیک لوگ، صالح، یہ لوگ انعام یافتہ ہیں، سب پیغمبر اور صدیقین، شہداء اور صالحین۔
یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. اولئک حسن رفیقا وحسن اولئک رفیقا, ان کی رفاقت بہت اچھی ہے. یہ انعام یافتہ لوگ ہیں, تو ان کے راستے پر چلنے سے ہمیں ہدایت ملے گی. اور اس امت کے جو صدیقین شہداء صالحین ہیں, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ صحابہ سلف ان کو کہتے ہیں, سلف صالحین. سلف ہم سے پہلے جو گزرے لوگ, اچھے لوگ, صالحین نیک لوگ, ٹھیک ہے, ان کے راستے کو وہ ان کا راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. اللہ کا انعام ہوا ان پر, زمین پر چل رہے تھے, اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا, رضی اللہ عنہم, جسے قرآن میں ہے آیت میں, کون سی آیت, جس آیت میں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ انعام ان کو ملا, اللہ کی رضا ملی ان سے. کیا ہے آیت یہ؟ جو پہلے ایمان لانے, والسابقون الاولون من المہاجرین, جو پہلے ایمان لانے والے لوگ ہیں, من المہاجرین, مہاجر میں سے, اور انصار میں سے, اور جن لوگوں نے ان کی بہتر طریقے سے پیروی کی. مہاجر مطلب مہاجر صحابہ. آپ کسی ایک کا نام لیجئے مہاجر صحابہ میں سے, سامنے بیٹھا پوچھ لیے, پیچھے بھی پوچھ رہے. مہاجر صحابہ تھے نا, کسی کو کوئی نام یاد ہے؟ صحابہ جو مہاجر تھے, مہاجر صحابہ کہاں کے تھے؟ مکہ کے نا. کسی ایک کا نام مہاجر صحابہ میں سے. آپ میں ادھر پوچھ رہا ہوں, ادھر سے جواب آ رہا ہے. ہاں جی, عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ. انصار میں سے کسی ایک صحابی کا نام. انصار کہاں کے تھے؟ مدینہ کے. کوئی ایک صحابی کا نام, اب بچہ چھوٹا ہو گیا. انصار صحابہ ہے نا, جزاک اللہ خیر. انصاری صحابہ کہاں کے؟ مدینہ کے. ان میں سے کوئی ایک نام, ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. چلیے, کیا ہم میں سے کوئی شخص پہلی قسم دوسری قسم میں آ سکتا ہے؟ اچھا, پہلی قسم میں آ سکتا ہے مہاجر صحابہ میں, کیسے ہو سکتا ہے؟ انصار میں سے ہم ہو سکتے ہیں؟ بتائیے. نہیں بھائی, کیوں انصاری نہیں بن سکتے ہم؟ انصاری نہیں ہونا. ارے نہیں, انصاری خاندان ایک الگ ہے. یہاں انصار سے مراد انصار صحابہ ہیں, مہاجر صحابہ ہیں, ٹھیک ہے, مہاجر صحابہ, مہاجر انصار صحابہ. اور ایک سوال ہے, اس کا جواب جو ہے اب نہیں دینا, گھر میں جا کے دینا. بیٹا ابا کو دینا. عورتیں سن رہی ہیں کیا؟ نہیں سن رہی, بیوی نہیں سن رہی ہیں عورتیں. اب کیا کریں گے؟ ابا سن رہے تھے, وہ کن کو جواب دینا؟ صحابی کس کو کہتے ہیں, یہ سوال ہے, ابھی جواب نہیں دینا. ہو از ڈیفینیشن صحابی, صحابی ہے نا, صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ. کس کو بولیں گے صحابی؟ ان کا نام صحابی ہے کیا؟ کون؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, ابھی جواب مت دیجیے. یہ سوال ابا ہیں گھر پر؟ نہیں ہے. بڑے بھائی ہیں؟ امی ہیں؟ امی کو دینا جواب. امید کہ امی کو جواب صحیح معلوم ہوگا انشاءاللہ. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحیح ڈیفینیشن, صحیح مطلب صحابہ کا, جن کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے طریقے پر چلنے کی دعا, وہ انعام یافتہ لوگ ہیں, اور ان کے طریقے پر چلنے سے ہمیں ہدایت ملتی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ ہدایت کا مالک کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. آگے بتا رہا ہوں. اس سے پہلے کیا ہے وہ؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. پہلے ایمان لانے والے مہاجر صحابہ اور انصار, ان میں سے ہم نہیں ہو سکتے, کوئی انسان نہیں ہو سکتا, کیونکہ صحابہ آئے چلے گئے. صراط الذین انعمت علیہم میں آتے ہیں وہ لوگ, زمین پر رہے اور وہ دنیا سے چلے گئے. اللہ اکبر, انعام یافتہ لوگ. والذین اتبعوہم بإحسان, اور جن لوگوں نے, ترجمہ کر رہا ہوں, جن لوگوں نے بہتر طریقے سے ان کی یعنی سلف صالحین کی پیروی کی, کیا ان میں ہم شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ آف کورس, بالکل ہو سکتا ہے, اگر ہم ان کی پیروی کریں گے. تو ان کو انعام کیا مل رہا ہے, کیا خوشخبر؟ رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا. یعنی صحابہ مہاجر اللہ راضی, انصار صحابہ سے اللہ راضی ہیں, رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں. اور ہم میں سے, امت میں سے, اس کے بعد قیامت تک آنے والے انسان میں سے جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا, اللہ اس سے راضی کروانا ہے, نہیں کروانا اللہ کا. یہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ایسے راضی ہوں. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ, اور اس کے علاوہ ایک اور ایک انعام دیا جا رہا ہے, اور وہ ہے جنتیں جن کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. لوگ اگر ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو. کون تم؟ یہ آیت اتری تو تم کون ہے؟ صحابہ.
تو وہ لوگ ہدایت پر ہوں گے. اور اگر نہیں لائے ایمان، ویسے نہیں لائے جیسے یہ لوگ ایمان لائے اللہ کے اسماء و صفات پر، دین پر، ٹوٹل ایمان پورا جیسے ان لوگوں کا تھا ویسے اگر ایمان ہوگا تو پھر تم ہدایت پر ہو. ورنہ اختلافات میں جماعتوں میں بٹ جاؤ گے، اور اللہ ان کے لیے کافی، اللہ سننے والا جاننے والا ہے، یا سننے والا دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ دو راستے دو انجام. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ایک راستہ، فَقَدْ اهْتَدَوْا ایک انجام. وَإِنْ تَوَلَّوْا دوسرا راستہ، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ دوسرا انجام. دو راستے، ٹو ویز ٹو ریزلٹس، دو راستے دو انجام. ایک صحابہ کا راستہ منہج، چلو گے تو فَقَدْ اهْتَدَوْا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کیا ملے گی؟ بولیے، ہدایت ملے گی. اللہ کہہ رہا ہے فَقَدْ اهْتَدَوْا. اب دیکھیے آج جو صحابہ کے منہج پر ہیں، عقیدے میں، دعوت میں، اخلاق میں، دین کو سمجھنے میں، سب میں ہدایت پر ہے نہیں ہے. آپ دیکھیے ہدایت پر ہے وہ. شرک نہیں دیکھیں گے کیسے بھائی صحابہ کا منہج ہے، نہیں ہے. آپ دیکھیں گے وہ حدیث پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے، وہ یہ نہیں بولیں گے اللہ کا عرش خالی ہو جاتا ہے اس سے. وہ تعویلیں نہیں کریں گے، وہ غلط اسماء تعویلیں نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار نہیں کریں گے. وہ نہیں یہ حدیث قرآن کی سائز سے ٹکراتی ہے، یہ ظاہر اس کا یہ ہے، اس کا ظاہر نہیں آپ نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ سلف کے منہج پر ہے. سلف کے منہج کو جہاں چھوڑا جائے گا وہاں نقصان ہے. سب سے بڑا نقصان ہدایت سے محرومی. اور یہ اتنا بڑے بوڑھے کی اللہ بیٹے تمہیں نیک توفیق دے، اللہ تمہیں نیک ہدایت دے، بولتے ہیں نا، اچھی دعا ہے ان بڑوں کی، اللہ بیٹے تمہیں نیک توفیق دے، ہدایت دے. اللہ ہدایت بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اگر ہم نے اپنے اسلاف، اپنے سلف صالحین صحابہ رضی اللہ عنہم کے منہج کو چھوڑا تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دے گا. ضلالت اور گمراہی کا کیا انجام ہوتا ہے؟ گمراہ شخص کہاں جنت میں جائے گا؟ ہدایت پر ہوں گے تو جنت ملے گی، گمراہیوں سے کیا ملے گی؟ جہنم کا گڑھا، جہنم کے گڑھے میں جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اسے محفوظ رکھے. وَإِن تَوَلَّوْا اگر لوگوں نے راستہ چھوڑا، دوسرا ایک راستہ صحابہ کا، نتیجہ اس کا ہدایت. وَإِن تَوَلَّوْا دوسرا راستہ، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ جماعتوں میں بڑھ جائیں گے. وہ یہ حال ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعتیں تھیں، عقیدے الگ الگ تھا، تعویلیں تھیں، انکار حدیث کے فتنے تھے، نہیں تھے. آپ دیکھیے ہسٹری پڑھیے، تاریخ پڑھ کے دیکھیے، جہاں صحابہ رضی اللہ عنہم کا منہج چھوڑا گیا، منہج یعنی راستہ سمجھنا، راستہ وہی طریقہ جہاں چھوڑا گیا وہاں سے جو ہے پھر جماعتیں پھوٹی، ایک کے بعد ایک آئے، اہل الرائے پیدا ہوئے. اس کے بعد مسئلے قدریہ آئے، جہمیہ آئے، بہت سارے فرقے آئے، آج بھی نئے نئے آ رہے ہیں الگ الگ قسم کے. یہ سب کیوں؟ انہوں نے بنیادی طور پر کیا کیا؟ اللہ کے اس فرمان کی خلاف ورزی کی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ. اور وہ آیت جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. کیا خطرناک ہے، اللہ اکبر. بات دیکھیے، آیت دیکھیے، یہ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے انحراف سے، بھٹکنے سے، ضلالتوں سے، گمراہیوں سے. اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. کیا کہہ رہا ہے ہمارا رب رحمان و رحیم، جو کتنی اماؤں سے زیادہ رحم کرتا؟ 70. بولو 70 اماؤں سے زیادہ رحم کرتا. کتنا؟ 70. بخاری میں ہے، سنن میں ہے. کہاں ہے؟ کیا جملے مشہور ہو گئے بھائی. 70 اماؤں سے زیادہ رحم کرتا. کہاں ہے 70 اماؤں سے زیادہ رحم؟ کہاں ہے کہیں کوئی حدیث ہے؟ شیخ مشائخ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، پوچھ کے دیکھیے آپ. مجھے تو نہیں معلوم کہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ 70 اماؤں سے زیادہ رحم کرتا ہے. پھر رحم کرتا نہ زیادہ، کتنا رحم کرتا؟ 70 سے زیادہ. وہ کون کی بولا، ہم بھی بول رہے، بولتے 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 بولے کبھی یہ نہیں کہ یہ جو ہے صحیح ہے. رحمت کے اللہ نے کتنے حصے کیے؟ 100. ایک 70 اماؤں میں ڈالا. دنیا میں 99 اللہ کے پاس ہے. اللہ بہت زیادہ رحم کرتا ہے. وہ ایک کا اثر ہے. ماں آپ رحم نہیں کرتے؟ مرغی نہیں رحم کرتی؟ بتاؤ، مرغے بکرے جانور رحم نہیں کرتے کیا؟ رحمت ان کے اندر بھی ہے نا، ہمارے اندر بھی ہے، سب کے اندر ہے. ایک کا ہی اثر ہے.
99 وہ بڑا رحیم ہے ہمارا رب, اس کی رحمت وسیع ہے. اللہ اکبر, اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے, آمین یا رب. بڑا رحیم ہے. تو وہ رحمان وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, وہ عظیم رب کہہ رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ. اللہ اچھا رحمان بھی ہے اللہ تعالیٰ, سخت عذاب دینے والا بھی. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ. اچھا بڑا مسئلے ہے بھائی, کیا بولنا شیخ, مسئلے ایسے ہیں. ارے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرتا, چھوڑو کیا ہمارے اماں معاف کرتے, اللہ معاف نہیں کرتا. کیا عقیدہ ہے, کہاں بڑے عقیدہ, یہ کہاں سے لیے یہ سوچ. ایک نہ ایک دن مسلمان جنت میں جاتا, کیا عقیدہ ہے بھائی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے کہا عمر فی الجنہ, عشر مبشرہ میں آتے ہیں یا نہیں آتے, نہیں آتے عشر مبشرہ میں, حدیث نہیں ہے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ. اللہ, کیا عقیدہ ہے بھائی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں اپنے دور خلافت میں حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں منافقین کی جو لسٹ تمہارے پاس, کیا ان میں میرا نام ہے. اللہ, یہ ڈر ہمارے اندر نہیں ہے. 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرتا, اللہ ڈالتا جنت میں, ایک نہ ایک دن ہم جنت میں جاتے. کیا بات, حالت کیا ہے وہ خود جانتے اپنی حالت. عبادات کو لے کر, معاملات کو لے کر, واجبات کو لے کر, محرمات سے اجتناب کو لے کر کیا حالت ہے ہماری ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے. اور جملے یہ عقیدہ کہاں سے آیا بھائی. یہ خوف نہیں ہے, رجا ہے صرف. اور ایمان صرف رجا نہیں ہے, ایمان بین الخوف والرجا, ڈرنا بھی ایمان, امید کرنا بھی ایمان. کبھی یہ پہلو غالب ہو تو کبھی یہ پہلو, حالات کے حساب سے. ہمارا ایک ہی پہلو غالب ہے, رجا 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 رجا. مرجع میں تو نہیں چلے گا کہ استغفر اللہ, امید امید امید, خوف نہیں ہے. خوف دیکھیے عمر ابن خطاب ان کا دل میں کیا تھا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کی لسٹ بیان کی دی ہے, بتایا ہے کون کون منافق, اس میں میرا نام تو نہیں ہے, نہیں بتایا. انہوں نے اصرار کیا, کہا ایسے خلیفہ حکم دے رہا ہوں بتاؤ میرا نام ہے یا نہیں ہے. کیا عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم تھی وہ حدیث جو آج میں اور آپ جانتے ہیں کہ عشر مبشرہ میں سے ہوا ہے, نہیں معلوم تھا ان کو. تو ان کے دل میں اتنا ڈر کیسے تھا. یہ خوف, یا دیکھیے اللہ کا خوف جو ہے عقیدے سے نکلتی چیز, عقیدے کا اثر ہوتا ہے, اثر العقیدہ, عقیدے کا اثر ہوتا ہے. عقیدہ کمزور, خوف نہیں ہوگا, نڈر ہو کر زندگی گزارے گا انسان. عقیدہ مضبوط, اللہ کے قریب زیادہ ہوگا, اللہ کی پہچان زیادہ ہوگی, اللہ پر توکل زیادہ ہوگا, اللہ سے امید زیادہ ہوگی, اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا, اللہ کے حقوق کی ادائیگی زیادہ ہوگی. کیونکہ یہ کیا ہے, ایمان اور عقیدے کا اثر ہوتا ہے. ان کو عقیدہ دیا گیا, بات سے بات نکل رہی ہے, فائدے والی باتیں سمجھیں. ان کو کیسے عقیدہ دیا گیا. وہ جب بچے تھے ان کو عقیدے کی تعلیم دی گئی. جندب تقریباً ہے, اگر میں نام نہیں بھول رہا ہوں, جندب بن جنادہ ہے یا جندب رضی اللہ عنہ یا کوئی اور صحابی ہے, کہتے ہیں ہم چھوٹے بچے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ہم کو تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن, ہم کو ایمان کی, عقیدے کی تعلیم قرآن کی تعلیم سے پہلے دی گئی. پھر جب ہم نے قرآن پڑھا ہمارا ایمان بڑھ گیا, ہمارا عقیدہ مضبوط ہو گیا. اور ان کا قول ہے تم آج قرآن پڑھتے ہو لیکن ایمان نہیں پڑھتے ہو, سیکھتے ہو. صحابی کیا کہتے ہیں, ہم جب بچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں, ہم کو کس کی تعلیم دی گئی پہلے, عقیدے کی. کس سے پہلے, قرآن کی تعلیم سے پہلے. اچھا یہ جو عقیدے کی تعلیم دی گئی اس کا سورس کیا تھا, شروع میں نے بتایا ایمان کا, اسلام کا سورس کیا ہے, قرآن ہے پہلے, پہلا سورس کیا ہے. تو قرآن کی روشنی میں تعلیم دی گئی نا. مثال کے طور پر ان کو یہ سکھایا گیا کہ اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے, اوپر عرش پر, یہ تعلیم دی گئی نا. یہ استنباط کہاں سے, اس کا یہ دلیل کیا ہے اس کی, قرآن. الرحمن علی العرش, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى, وغیرہ آیتیں ہیں, آمنتم من فی السماء. تو کہتے ہیں ہمیں تعلیم دی گئی عقیدے کی, قرآن کی تعلیم سے پہلے سکھایا گیا ایمانیات, عقائد مضبوط, بچے تھے. اس کے بعد قرآن پڑھے تو جو تعلیم ملی وہی چیز قرآن میں ہے کیونکہ اسی سے تعلیم دی گئی. اب مثال کے طور پر ان کو تعلیم دی گئی کہ اللہ عرش پر ہے, انہوں نے قرآن پڑھا, الرحمن ہے, قرآن میں وہی ہے کیونکہ وہی اسی سے دی گئی. تو کیا کہتے ہیں, فازداد بہ ایماننا, ہمارا ایمان اس سے کیا ہو گیا, قرآن پڑھنے سے. آج کیا ہے, صرف قرآن کی تعلیم, اور وہ بھی تعلیم کیسے, ایک تو زبان کا مسئلہ ہے,
سنتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، لیکن سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا. کیوں؟ ہم اردو، یہ عربی. اب اہدنا الصراط المستقیم نہیں معلوم. آیت الکرسی کس کو یاد نہیں ہے؟ کبھی اٹھا کے دیکھیں. اللہ اکبر، اللہ کے اسماء و صفات. اللہ اکبر پڑھے کبھی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ ہم کو سینہ معلوم، نہ ہم کو نوم معلوم. ہم کو اپنی نوم معلوم ہے، ہماری اپنی نیند. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ اکبر، کیا آیتیں ہیں. آیت الکرسی ایک عظیم اعظم آیت. کبھی توفیق نہیں پڑھے زبر کیا عجیب مسئلے ہیں بھائی. تعلیم کیا دی جاتی قرآن کی؟ حافظ صاحب آئیے، مولوی صاحب آئیے، قرآن پڑھا کے جائیے. کیا پڑھا کے جانا؟ حرکات کی پہچان، حروف کی پہچان. اس کو بے بولتے ہیں، یا با، تا اوپر دو نقطے، تا، ثا، یہ جیم، یا ایسا دال، ہاں پڑھ لیے. پھر فتحہ، ضمہ، کسرہ، شدہ وغیرہ، زبر زیر پیش وغیرہ. بس اس کو ایسا ملا کے پڑھنا. ہاں پڑھ لیے، ختم. مول صاحب کو ایک جوڑا کر ختم. بٹھائی دعوت ختم. قرآن خوانی ہو، کیا ہے ختم قرآن، کیا ہے ختم. بچہ قرآن پڑھ لیا، عقیدہ صحیح نہیں، ایمان سیکھنا. وہاں عقیدے کی تعلیم دی گئی تو ان کے عقیدے مضبوط ہوئے. یہ صحابہ کا منہج ہم نے چھوڑ دیا. آج کہاں ہے تعلیم؟ بتائیے. میں ایک سوال کروں گا، جواب آپ کے پاس ہے، مجھے نہیں بتانا. آپ کوئی بھی، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے ہیں، ہر شخص سے سوال ہے، جنہوں نے اب تک کوئی عقیدے کی کتاب کسی عالم کے پاس پڑھی، اسٹڈی کی ہو، مطالعہ کیا ہو، عقیدے کی کتاب کا پڑھا. مطالعہ نہیں، مطالعہ تو اپنی جگہ، لیکن پڑھا ہو کسی کے پاس. چھوٹی چھوٹی کتابچے ہیں عقیدے کی، کشف اصول ثلاثہ، قواعد اربعہ، کتاب التوحید، کوئی بھی کتاب عقیدے کی آپ نے پڑھی ہو، سمجھی ہو کسی استاد سے. ماشاءاللہ ایک اچھے عالم دین آپ کے پاس موجود ہے، جن سے اللہ جزائے خیر دے، شیخ فضل الشیخ ابو زید ضمیر، میری مراد فضیلۃ الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ ہے، جو دنیا کو سکھا رہے ہیں. کہ ایسا نہ ہو کہ بولتے ہیں نا ساری دنیا کو سکھا رہے ہیں، اپنی وہ پڑوسی جو ہے محروم ہے. کیوں بھائی؟ آنا نا بھائی. کنواں پیاسے کے پاس آتا، پیاسا کنویں کے پاس جاتا. کنواں آنا، آئیے. کنواں ادھر کنواں نہیں آتا، ہم کو ادھر بلاتے. ہم کو مطلب مجھے نہیں، ہاں بس. عجیب مسئلہ ہے. سیکھے کبھی کوئی عقیدہ؟ تو وہاں عقیدہ تھا، تو اس سے کیا ہوا؟ رجا غالب نہیں ہوا. رجا اپنی جگہ تھی، خوف اپنی جگہ تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اے حذیفہ رضی اللہ، مجھے بتاؤ کہ ان میں سے. تو کہا کہ دیکھیے آپ نے حکم دے دیا ہے، یا اللہ کی قسم کھلوائی، جیسے بھی وہ جو روایت ہے. کہا کہ آپ کا نام نہیں ہے، اس کے بعد کسی کی میں زمان دے دوں، آپ کا نام نہیں ہے ان میں سے. یہ عمر رضی اللہ عنہ کا خوف ہمارے اندر ہے نہیں ہے. کیوں؟ عقیدے کی کمزوری ہے، منہج کا مسئلہ ہے. میں کہہ رہا، یہ منہج چھوڑنے کا نتیجہ ہے یہ کہ ہم نے ان کا منہج نہیں سیکھا. انہوں نے تعلیم لی، عقیدہ سیکھا، ہم نے عقیدہ نہیں سیکھا. وہ قرآن پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سمجھتے تھے، حدیث سے سنتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے سمجھتے تھے. آج سنتے ہیں لیکن سمجھ نہیں ہے، تفقہ نہیں ہے. آپ دیکھیے بھائی، بیسک لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں پوچھوں، ایسے میں وہاں پوچھا تھا جدھر، تعویذ لٹکانا شرک ہے یا نہیں ہے؟ ہاں شرک ہے. اکبر اصغر، بڑا چھوٹا. جواب غلط مل رہا ہے. کوئی بڑا بولتا، کوئی چھوٹا بولتا، جس کو جیسے سمجھ میں. کیا ہم کیسے سیکھے؟ وہ بولتے نا، وہ کیا بولتے اس کو اردو میں ایک لفظ ہے، یعنی عام چیزیں. بس بھائی سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو کرنا شرک، دعا اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شرک، خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کا، کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کا طواف کرنا شرک. تو شرک کی ذرا جو سرسری بولتے شاید اس اردو میں، سرسری باتیں جو ہے وہ ہم پڑھ لیے بس. اور توحید ایک اللہ کی عبادت کرنا بس. اب خطبہ 25 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا رہتا، 35 منٹ کا خطبہ، اس میں خطیب آپ کو عقیدہ سکھا سکتا ہے، لا الہ الا اللہ کی تفسیر، اس کے تقاضے وغیرہ. بھائی یہ دروس ہیں اس کے لیے جو علماء دیتے، اللہ جزائے خیر دے. علماء کے پاس سیکھنا پڑتا ہے. ان لوگوں نے سیکھا عقیدہ، حالانکہ عرب تھے، عربی زبان جانتے تھے، عربی زبان میں قرآن موجود ہے، عربی زبان میں حدیثوں کا ورود ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عقیدہ سیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. اسی لیے آپ ان کا منہج دیکھیں مضبوط رہا. وہ پڑھتے تھے حدیثیں، ینزل ربنا عز، تعویلیں نہیں کرتے تھے کبھی. ان کو پتا تھا الرحمن علی العرش استوى، لیکن کبھی انہوں نے نہیں پوچھا کیف استوى، استوا کیسے ہوگا، کیا شکل ہوگی. ان کو معلوم تھا اللہ کے اسماء کیا ہیں، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ رحم کرنے والا ان کو معلوم تھا، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے ان کو سب معلوم تھا. ان کے عقیدوں کی، ان کی زندگی دیکھے کیسے گزری، جو ہمارے لیے منہج ہے. لیکن ہم نے اس منہج کو چھوڑ دیا، اسی لیے آج پریشان حال ہے.
اور پریشانی ہوگی کیوں نہیں ہوگی. جو بتا رہا منہج کو چھوڑنے کا ایک بڑا نقصان کیا ہے کہ انسان جو ہے ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. آج ہم ہدایتوں سے محروم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نبی صحابہ رضی اللہ عنہ کے منہج کو چھوڑ دیا. میں بتا رہا تھا وہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنت ہے، ثابت ہے، ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے یہ حدیث ہے. سیدھے ہاتھ سے پینا کھانا نہیں معلوم ہے؟ حدیث نہیں معلوم؟ جب کھانا کھا رہے تو کون سے کھانا کھاتے کھاتے پانی پینا ہے اگر تو کون سے ہاتھ سے پینا؟ ٹچ کر کے پینا. بسم اللہ، یہ پانی نیمبو بسم اللہ، یہ ہے نا سنت. کھا رہے چلو ایک چیز چلی تو چلی ٹچ. یہ شاید پہلے معلوم تھا کہ ٹچ اسکرین آنے والی ہے، ٹچ فون آنا، ایسے لگا دیے. اب یہ کون سے ہاتھ ہے؟ میں پیوں گا نا انشاءاللہ، ہرگز نہیں پیوں گا جب تک میری زندگی ہوگی. ایسے پینا کیا ہے؟ یہ الٹا ہاتھ سیدھا ہاتھ. یہ چھوڑی ایک پینے کی سنت بتا رہا ہوں میں. زندگی میں بہت ساری چیزیں. یہ کون سا ہاتھ سے پی رہا ہوں میں؟ پینا ہے یہ مطلب ہاتھ پکڑا ہوں. ایسے کوئی پیے تو کیا بولیں گے اس کو؟ سیدھے ہاتھ سے پیا یا الٹے ہاتھ سے پیا؟ اچھا ایسا ہے کیا؟ نہیں اچھی چیز ہے. ایک جگہ پہ سجا. دیکھیے چاچا اللہ جزائے خیر دے، بہت اچھا آپ نے کہا ہے. یہی بولتے ہیں لوگ بھائی ہاتھ جھوٹا ہے تو ہاتھ جھوٹے ہاتھ سے ایسے کیسے سب مل کے کھا رہے، سب مل کے کھا رہے تو ہاتھ جھوٹا کیسے لگا دیں گے؟ اسلام میں نظافت بھی ہے، طہارت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو. کھانا کون سے ہاتھ سے؟ سیدھا. پینا کون سے ہاتھ سے؟ سیدھا ہاتھ سے. اب میں کھانا کھا رہا، سالن سب لگا ہوا ہے یہاں، چاول کے دانے سب. اب مجھے پانی پینا ہے، کھاتے کھاتے پانی پینا ہے چاچا، ٹھیک ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ پینا کس ہاتھ سے؟ لیکن نہیں، مجھے آپ بتائیے میں کیسے پیوں؟ بس ختم. میں ایسے پیوں، یہ سیدھا ہاتھ ہے. اگر میں ایسے پیتا ہوں، نیچے ہاتھ لگا رہا ہوں، چاچا اللہ کے لیے بتائیے میں کون سے ہاتھ سے پی رہا ہوں؟ کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں؟ مجھے صرف یہ بتا دیجئے، مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ میں مجھے نہیں جانا ہے. مخالفت فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ. مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل، میں کیا کروں؟ مجھے پینا ٹھیک ہے، ہاتھ ہے پورا، ایک دسترخوان ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، سب ہے، ہاتھ اس میں سالن سے. مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے، مجھے سیدھے ہاتھ سے پینا ہے. کیسے پیوں؟ نہیں وہ الگ ہے نا چاچا. نہیں دیکھیے غلط میں کروں، پڑھے لکھے کریں، سارے لوگ کریں، غلط. صحیح. میرا صرف آپ سے اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے آپ کو، آمین. مجھے سیدھے ہاتھ سے پینا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں اگر ایسے پی رہا ہوں، نیچے لگا رہا ہوں، تو یہ سیدھا ہاتھ نہیں ہوا نا. وہ الگ ہے، میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں. ہاں میں وہ نہیں بول رہا ہوں کہ بیٹھ کے پینا، کھڑے ہو کے پینا. بات صرف سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ، دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ. نہیں سوال بہت ہے، وقت نہیں. یہ مثال ہے، اصل جو موضوع ہے اس کی مثال ہے. بہرحال تو انسان کوشش کرے اپنی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے. جب معلوم ہو گئی سنت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو جتنا ہو سکے اس پر عمل کرے. اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم. عمل کرنا. ومن یشاقق الرسول، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین له الهدى. یہ میں نے مثال دی ہے ایسے، پوائنٹ یہ نہیں، پوائنٹ آیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کسی بھی چیز میں ہو، پینے میں، کھانے میں، شادی میں، ٹھیک ہے، معاملات میں، عبادات میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وضو کر رہے ہیں، آپ ایسے وضو کر رہے ہیں، مخالفت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ایسے نماز پڑھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام یہ تھا، آپ کا حج، آپ کا عمرہ، آپ کی قربانی جو جانوروں کی قربانی، یہ طریقہ ہے، اور آپ اس کی مخالفت کر رہے ہو. من بعد ما تبین الہدی. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، طریقہ چھوڑ کر کسی اور طریقے پر جا رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے یہ جرم کیا، یہ جرم ہے، ایسا کام کرنے والا مجرم ہے اللہ کی نظر میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے. ایک وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑتا ہے. مومنوں کے راستے سے مراد یہاں صحابہ کا منہج ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، جو مہاجر اور انصار رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، ان کے راستے کو چھوڑتا ہے.
جبکہ اللہ نے اس راستے پر چلنے والوں کے لیے ہدایت، رضا الہی اور جنتوں کی خوشخبری سنائی ہے، اس راستے کو چھوڑتا ہے، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم کو چھوڑتا ہے، تو کیا کرے گا پھر؟ وہ جو سیدھا راستہ چھوڑے وہ کیا کرے گا؟ دوسرے راستے پہ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جائے گا۔ اللہ فرماتا نولیہ ما تولی، اب وہ جس راستے پر چل پڑے اسی راستے پر اس کو لگا دیا جاتا ہے۔ غلط راستے کو صحیح سمجھ کر چل رہا ہے وہ، صحابہ کا راستہ اس نے چھوڑ دیا رضی اللہ عنہم اجمعین، تو غلط راستے پر جو چل پڑا اسی پر اللہ اس کو لگا دیتا ہے۔ یہ اس کے لیے سزا ہے دنیا میں، یہ دنیا میں اس کے لیے کیا ہے؟ سزا ہے سلف صالحین کے منہج پر۔ پھر کیا ہوگا آخرت؟ وَنُصْلِهِ جہنم، اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو معلوم ہوا اگر ہم نے صحابہ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو ہمارے لیے انجام بہت برا ہے دنیا اور آخرت میں۔ فتنوں میں مبتلا ہوں گے، شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، مسلم احمد کی جس کی حدیث ہے، عذاب علیم دردناک عذاب کے شکار ہو جائیں گے اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ ایک صحابہ کا منہج چھوڑا جو کہ موضوع ہے میرا، ہم نے اگر صحابہ کا منہج چھوڑا تو جیسے ہدایت سے محرومی، اللہ کی رضا سے دوری، جنتوں سے محرومی، ویسے دنیا میں غلط راستے پر چلتے رہیں گے، چلتے جائیں گے یہاں تک موت آ جائے گی ختم، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اسی موضوع سے بتا رہے کہ میری امت، پہلی امتیں 71-72 فرقوں میں بڑھ گئی، میری امت کتنے فرقوں میں بڑھ جائے گی؟ 72۔ دوزخ میں ایک، وہ ایک کون ہے؟ نام لیا یا وصف بیان کیا، کوالٹی بیان کی، ما انا علیہ و اصحابی، آج میں اور میرے صحابہ۔ عقیدے کے باب میں، اب عقیدے کا ایک باب ہے، چیپٹر ایک عقیدہ، اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کی پہچان، اللہ کا حق، یہ عقیدے میں آتی بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ نبی عقیدے میں کیا ہے؟ اسلام کے جو عقیدے میں لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضے، محمد رسول اللہ، ایمانیہ جو ایمان کے جو 8 ارکان ہیں نا، کتنے ارکان ہیں پوچھنا؟ ایمان کے کتنے ارکان؟ 6۔ اسلام کے کتنے ارکان؟ 5۔ ٹھیک ہے، اسلام اور ایمان میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ پھر دین کے جو مراتب ہیں وہ کیا ہیں؟ اسلام، ایمان اور احسان، جو حدیث جبریل میں ہے۔ بہرحال تو ایمان کے جو ارکان ہیں، اللہ فرشتوں پر ایمان عقیدے میں آتا ہے، آخرت پر ایمان عقیدے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ایمان کے 6 ارکان ہیں، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر پر، یہ تمام چیزیں ایمانیت میں داخل ہے۔ تو انسان جو ہے اپنے عقیدے کو درست کرے، اپنے ایمان کو صحیح رکھے۔ تو اس باب میں ان کا کیا عقیدہ تھا سلف صالحین کا، وہ نہیں چھوڑنا۔ وہ فرشتوں پر ایمان کیسے لائے، تقدیر پر ان کا ایمان کیسے تھا، پیغمبروں پر ان کا ایمان کیسے تھا، رسولوں پر ان کا ایمان، کتابوں پر ان کا ایمان کیسے تھا، اللہ پر، کتابوں پر، یہ جو ایمان، ان کا کیا عقیدہ تھا، ان کا ایمان کیسے تھا، یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لے کر ان کا ایمان کیسے تھا، حدیثوں پر عمل ان کا کیسے، عمل کو لے لیجیے آپ، ایک تو یہ اعتقادی باب ہے، عمل میں ان کا عمل کیا تھا، وہ کیا اپنی خواہشات پر عمل کرتے تھے، وہ رائے پر عمل کرتے تھے، وہ اپنے خاندان کو دیکھ کر عمل کرتے تھے صحابہ، کہ میں جو جیسے قبیلے دوس سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قبیلے دوس، تو دوس قبیلے کا جو عمل ہے وہ ابو ہریرہ کا عمل، قریش خاندان کا جو عمل تھا، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم قریش خاندان سے ہیں مکہ کے، لہٰذا ان کے طریقے پر ہم عمل کریں گے، نہیں، ان کا عمل کیا تھا، منہج کیا، سنت رسول، عمل بالسنہ، عمل بالحدیث، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا عمل تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، خذوا عنی مناسککم، حج میں، نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے نا وضو کرتے ہوئے ویسے وضو کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھا، حج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا، کیونکہ ان کو تعلیم ملی، خذوا عنی مناسککم، میرے طریقے پر، مجھ سے جو ہے حج کے مناسک سیکھ لو، حج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ہر چیز۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو پڑھ کے دیکھیے سارے لوگ وہی لبیک بول کر آئے جو نبی علیہ السلام نے لبیک کہا۔ پھر وادی میں پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، وحی آئی کہ جو لوگ اپنے ساتھ جانور نہیں لائے ہیں وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، میں نے جانور لایا اپنے ساتھ، حج قران کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا جو اپنے ساتھ جانور نہیں لائے ہیں وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں۔ تمام وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جنہوں نے اپنے ساتھ جانور نہیں لایا تھا مدینہ سے عمرہ کر کے حلال ہو گئے، حج تمتع ہو گیا ان کا، حکم پر عمل، حدیث پر عمل تھا، یہ ہمارا منہج ہے، سلف صالحین کا یہ منہج ہے۔ تو آج میرا اور آپ کا کام یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہدایت ملے
اللہ کی رضا اور جنت. تو یہ چھوڑنا نہیں, عمل نہیں چھوڑنا. وہ لوگ عمل کرتے تھے, وہ لوگ صرف نماز میں سنتوں کو نہیں دیکھتے تھے یا روزے میں سنتوں کو نہیں, اپنی پوری حیات میں, معاملات میں, ان کی نکاح, ان کا خرید و فروخت, ان کی تجارتیں, کیا سنتوں پر وہاں عمل نہیں تھا؟ صرف عمل جو ہے عبادات میں تھا. عبادات یا معاملات؟ احکام دو قسم کے ہیں, آرڈرز جو ہیں دین کے وہ دو قسم کے ہیں. ایک عبادات سے تعلق رکھتے ہیں, ایک معاملات میں نکاح, تجارت, وراثت, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو وراثت دیکھیں ایک بڑا مسئلہ ہے. ان کا عمل کیا تھا؟ حدیث پر عمل کرتے تھے. یہ ہمارے لیے منہج ہے. ہم اس منہج کو چھوڑ دیے ہیں. آج کتنے لوگ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے لیے پورا لکھے چلے, بیٹے کو اتنا نہیں, اس کے پاس بہت ہے, اس کو وہ بیٹی کی شادی میں اتنا خرچہ آ گیا ہے, نہیں مسئلہ, وہ بیٹی کی شادی میں اتنا خرچ آ گیا تھا, وہ جہیز وہیز ہم نے دیا تھا, اس کو ضرورت نہیں ہے, داماد بھی ماشاءاللہ بہت کروڑپتی داماد ہے ہمارا, اس کو چھوڑو, اس کو نہیں دینا. لکھے سائن کر کے, اس کی نوٹری ووٹری پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کر کے, ٹھپے پہ لگا کے گورنمنٹ کے ساتھ, یہ لڑنا نہیں آپس میں, تھوڑا ہم مرنے کے بعد, ہم دنیا سے جانے کے بعد ہماری اولاد پریشان نہیں رہنا, یہ پوری وہ ہے کیا وصیت ہے. اچھی اللہ نے بانٹا ہے حصے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا وصیت لوارث, کسی وارث کے لیے کوئی وصیت ہے. اللہ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا. اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. وارث ہے, بیٹے کا حق ہے قرآن میں, بیوی کا حق ہے قرآن میں, ماں کا حق کیا ہے قرآن میں بتا دیا گیا. اب پڑھ کے دیکھیے آیتیں, کسی کو سدس, کسی کو ربع, کسی کو ثمن, کسی کو 8واں حصہ, کسی کو 6واں حصہ, کسی کو آدھا حصہ بیٹی اگر ہے. اللہ نے بانٹ دیے حصے. ہم جو ہے پتہ نہیں, عمل نہیں ہے اس پر. ہمارا منہج دیکھیے, اسی لیے کیا ہوا, لڑائی جھگڑے, خون خرابے, نعوذ باللہ من ذالک. ہم نے منہج چھوڑا ہے, عمل میں منہج چھوڑا, عقیدے میں منہج چھوڑا, گمراہی ہوئی. اعمال میں ہم نے منہج چھوڑا. اسی طریقے سے اخلاق میں, کیا ہمارے اخلاق ہیں صحابہ کے جیسے؟ ہم بات کرتے اخلاق کی, اخلاق کیا ہمارے ہیں؟ اخلاق میں ان کا منہج کیا تھا؟ غلطیاں ان سے نہیں ہوتی تھی, ایک دوسرے سے معافی مانگتے تھے. واقعات, وقت نہیں ہے اتنا کہ میں تفصیل سے بتاؤں, پڑھ کے دیکھیں صحابہ کے واقعات رضی اللہ تعالیٰ, ان کے اخلاق کتنے پیارے تھے. اللہ اکبر. غلطیاں ہوتی تھی تو معافی مانگ لیتے تھے, دل صاف, کیا دل تھے ان کے, اللہ, سیدھے سادے لوگ. آج ہمارے دل گندے ہو چکے ہیں, نعوذ باللہ, معذرت کے ساتھ یہ لفظ, گندے گندے بالکل. اس میں حسد ہے, ایک دوسرے سے بغض ہے, ٹانگ پکڑ کے کھینچنا بولتے ہیں جملے, نفرت ہے ایک دوسرے کے لیے, عداوتیں ہیں ایک دوسرے کے لیے. یہ سب کیا ہے؟ کیا صحابہ کے دل ایسے تھے؟ ہم نے منہج چھوڑ دیا ان کا. ان کے دل نہیں, ہم صرف چند چیزوں میں ان کو لیتے ہیں. یہ غلط ہے. اخلاق اپنانا چاہیے ان کے اخلاق, ان کے دل کیسے تھے؟ صاف دل لوگ, رات میں سوتے تھے دل صاف, کینے سے, کپٹ سے, حسد سے, بغض سے, اور عداوتوں سے, نفرتوں سے, شہنا سے, کینہ کے شہنا کے, یہ تمام چیز ہمارے دلوں میں. بغض بھی ہے, نفرتیں بھی ہیں, دشمنیاں بھی ہیں, حسد بھی ہے. یہ سارا مریض دل لے کر, ایک بیمار دل لے کر ہم سو رہے ہیں رات میں, اور وہی بیمار دل لے کر اٹھ رہے ہیں ہم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فائدہ نہیں ہوگا ایسے دل کا جو قلب سلیم نہ ہو. وہ دل جو بیمار ہو, جو مریض ہو, اس دل کا فائدہ نہیں ہوگا. قلب سلیم چاہیے. اللہ اکبر. ہمارے اخلاق نہیں ہے ایسے. ہم وعدہ کرتے مکر جاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں مذاق میں. صحابہ جھوٹ بولتے تھے رضی اللہ تعالیٰ. ارے میں نے ایسی بولا, ارے کیا ایسی بولا, جھوٹ بولا. جھوٹ بولتے اس کو جھوٹ. ابھی ہو رہی تھی بات, مجھے آپ سے 5 منٹ چاہیے. شیخ 5 منٹ. کتنے منٹ؟ ٹھیک ہے 5 منٹ. آئیے بیٹھیے, مسئلہ بتائے 15 منٹ. اور بڑا مسئلہ, تھوڑا اور میں پہلے سے بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو. اچھا بول, 5 منٹ. کیا ہے, آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ مسئلہ بتایا, اس کے بعد 1 گھنٹہ جواب سنا پھر اس کا, آدھا پون گھنٹہ. کہاں گئے 5 منٹ؟ جھوٹ پہ جھوٹ, مذاق میں بھی جھوٹ. میں ایسے ہی بولا, ہنسنے کے لیے بولا. یہ اخلاق تھے صحابہ کے, جھوٹ بولتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ. ہم نے ان کا منہج چھوڑا. نعوذ باللہ, جگہ جگہ جھوٹ, جگہ جگہ جھوٹ, ہر چیز میں جھوٹ. ارے نہیں, ایسے دل لگی کے لیے, مذاق کے لیے ایسے ہی بولا میں نے. کیوں ایسے؟ یہ ایسے نہیں, اس کو جھوٹ بولتے, جھوٹ. کذب, کذابین بولتے, جھوٹے لوگ. مومن جھوٹا نہیں ہوتا ہے. اس نے دنیا کا سب سے بڑا سچ کہا ہے. کیا ہے دنیا کا سب سے بڑا سچ؟ لا الہ. سچ بہت ہے نا, یہ رات ہے نا, سچ ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ شیخ ابو ضمیر بیٹھے ہوئے ہیں, سچ ہے جھوٹ ہے؟ بولیے. ہم مسجد عمر میں بیٹھے ہوئے, سچ ہے جھوٹ ہے؟ سچ بہت ہے. دنیا کا سب سے بڑا سچ مومن کہتا ہے اپنی زبان سے, لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود, اس سے بڑا کوئی سچ ہے؟
ایسا مومن جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہے، کیا اس کے اخلاق ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی بیوی سے، اپنے ساتھیوں سے جھوٹ بولتا پھرتا رہا ہے، جگہ جگہ جھوٹ بول رہا ہے؟ جب اخلاق اپنے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اس دین میں اخلاق کی بڑی اہمیت آئی ہے. صحابہ سنتے تھے، عمل کرتے تھے. صحابہ نے اپنے نبی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا، جس کی گواہی اللہ نے آسمان سے دی. اللہ انک لعلی خلق عظیم. وہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے تھے، وہ اپناتے تھے. آج ہم دیکھتے تو نہیں، ہماری آنکھیں محروم ہیں اس سے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نگاہوں کو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم نہ کرنا قیامت والے دن ہمیں انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے بھی محنت ہو رہی، اس کے لیے بھی منہج پر چلنا پڑے گا، تب جا کر جو ہے عینی علیہ کیا ہے وہ کثرت السجود. محنت کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. جنت میں جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے یا جہنم میں جانے والے؟ جہنم میں تو ابو لہب وہ سب ملیں گے، وہ فرعون ورون ملیں گے سب. ادھر جانا ادھر جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے. اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت. اللہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اللہ اکبر. اپنے رب کے دیدار، اس کے لیے جنت چاہیے. وہ جنت میں دیدار ہوگا تو صحابہ کے اخلاق کو اپنانا ضروری ہے، تاکہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار. وہ چیز. اسی طریقے سے دعوت میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج. خیر اس موضوع کا تعلق اگرچہ آپ سے نہیں ہے، لیکن یہ ہے یہاں اتنا بتانا کافی ہوگا انشاءاللہ کہ صحابہ کس سے علم حاصل کیے، کیا علماء نے بیان کیا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں بیان دے رہے تھے نا، جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اس کو کیا کرو، میں اس کو مار دوں. کوئی نہیں بولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. ایسے جذبہ. ابو بکر صدیق آئے نا، کیا اجلس یا عمر، بیٹھ جاؤ عمر. نہیں بیٹھے، وہ جذبات میں تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے درس دینا شروع کر دیا. صحابہ کیا کریں، کدھر گئے؟ جو بیٹھے ہوئے تھے صحابہ عمر رضی اللہ عنہ کو سن رہے تھے، ابو بکر صدیق کی طرف پلٹ گئے. ادھر علماء کہتے ہیں یہ ان سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، چلے گئے ادھر. ہمارے پاس علم تو چھوڑو، ہر بردر ویلکم، ہر سسٹر ویلکم، ہر آنٹی ویلکم. آؤ سب آؤ، ہمارے پاس منہج. ہم کس سے بھی لے رہے، سب کو مولانا، سب شیخ، سب مفتی، چاہے اس کو الف نہ معلوم ہو، با نہ معلوم ہو، تا نہ معلوم ہو. منہج تھا صحابہ کا. صحابہ نے علم لیا نا، کس سے لیا علم؟ دین سمجھا صحابہ نے کس سے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تابعین نے کس سے دین کو سمجھا؟ صحابہ رضا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون پڑھاتے تھے قرآن؟ بھائی سلسلہ ہے ذہبیہ، گولڈن چین ہے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل السلام کو بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، صحابہ نے، تابعین نے. ایک سلف بتائیے عالم جن کا کوئی استاد نہ ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی استاد نہیں تھے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی استاد نہیں تھے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی استاد نہیں تھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، احمد بن عبد الحلیم، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی استاد نہیں ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ، یہ بڑے بڑے حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ. کس کے شاگرد ہیں پتہ ہے آپ کو؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. استاد ہیں. ایک توحید ان کے پاس پڑھی، فقہ ان کے پاس پڑھا. ہمارے پاس استاد کا پتہ ہی نہیں ہے، کچھ کوئی استاد نہیں، اور ہم ان سے علم لے رہے ہیں. شہادت العلماء بھی نہیں ہے. اللہ سے ڈریں، علم علماء سے لیں، علم والوں کی صحبت میں رہنا. یہ صحابہ کا منہج ہے. علم سے دور نہیں ہوتے تھے صحابہ. ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، ختم کر دوں گا انشاءاللہ. علماء سے دور صحابہ کا منہج نہیں ہے. علماء سے دور، علماء صحابہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، علم حاصل کیے، اور تابعین صحابہ. یہ منہج ہے ہمارے پاس سلف کا. لیکن اگر ہم نے یہ منہج چھوڑا کہ علم ہم نے علماء سے نہیں لیا، یا علماء کے قریب نہیں رہے، علماء سے دور رہے، ہم کو سمجھ آ جائے گوگل میں کیا نہیں ہے، مارو ٹائپ کرو سب آ جائے. کیا چاہیے؟ کہاں شیخ کے پاس جائیں؟ وہاں پونا میں کون سا علاقہ ہے وہ شیخ کا؟ ایروڑا. کہاں ایروڑا؟ اتنی بڑی ٹریفک میں جا کے شیخ ابو زید کے پاس بیٹھ کر ان سے سمجھے. بھائی ہم کو گوگل مارو نا، ٹائپ کرو، فتویٰ ملے گا. ایسے تھے وہ صحابہ؟ نہیں. سلف کا منہج. اگر ہم علماء سے دور ہوں گے اس کا انجام بڑا بھیانک ہوگا. امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح اعتقاد سنہ اہل سنہ والجماعہ، شرح اعتقاد سنہ میں ایک واقعہ نقل کرتے. ایک شخص تھا سفیان بن عبداللہ یا عبداللہ بن سفیان، تقریباً نام ذرا بھول رہا ہوں میں، عبداللہ بن سفیان تقریباً اس کا نام تھا. یہ شخص کیا کرتا تھا؟ پہلے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھتا تھا، جو اپنے وقت کے ایک عالم گزرے، درس میں ان کے بیٹھتا تھا. جیسے آج بھی علماء کے دروس ہوتے ہیں الحمدللہ،
چاہے پونے میں ہو, کہیں بھی ہو, بامبے میں ہو, حیدرآباد میں ہو کہیں, تو علماء کے درس میں بیٹھتا تھا. کیوں؟ علم لینے کے لیے. اس کے بعد کیا ہوا, اس نے چھوڑ دیا درس. بہرحال اس کو ایک خواب آیا. خواب میں کیا دیکھتا ہے وہ شخص کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں وہ شریک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جا رہا ہے, اس جنازے میں وہ شخص کیا ہے؟ شریک ہے. اس کو بڑا عجیب لگا, یہ کیسا خواب ہے بھائی. اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا, خواب کی تفسیر پوچھی. آج کل کس سے پوچھتے خواب کی تفسیر, وہ بھی مسئلہ ہے. خواب استخارہ دیکھو, کیا دین سمجھ رہے ہو ماشاء اللہ. کتنے لوگ بولتے السلام علیکم السلام, ذرا ایک کام تھا آپ سے. اچھا ہم سے ہی کام ہے سارے, ہاں بولو کیا کام ہے؟ پبلک پراپرٹی. کیا کام ہے؟ ذرا استخارہ دیکھیے نا. استخارہ دیکھنا یہ دین فہمی کا ہمارا حال ہے. گویا یہ ایسے بول رہے ذرا وہ آپ کا کان ہے نا, ذرا اس کان سے ذرا دیکھیے نا. کان سے دیکھنا, ذرا منہ سے سانس لیجئے. منہ سے تو سانس, کان سے دیکھیے, وہ ایک مثال کافی ہے, زیادہ نہیں چاہتا. کان سے دیکھیے. ارے بھائی کان دیکھنے کے لیے نہیں, سننے کے لیے ہوتا ہے. تو استخارہ دیکھتے کیسا پھر؟ استخارہ کوئی دیکھنے والی چیز ہے؟ کتنی عورتوں کی طرح یہ نمبر ہے وہ لے لو, یہ آ گیا واٹس ایپ پہ. اچھا السلام علیکم, میں یہاں سے بول رہی ہوں, میں یہاں سے بول رہی ہوں, زیادہ ہے نا اس میں, اسی لیے بول رہی ہوں. ذرا آپ سے کام تھا, ذرا میرے لیے ایک استخارہ دیکھیے نا شیخ صاحب. استخارہ دیکھنا کان سے, خیر کان سے دیکھنا ہے, کان سے کھانے والی بات ہوگی. کان سننے کے لیے ہے, کھانے کے لیے نہیں ہے. ہر پارٹ کا ایک کام ہوتا ہے. استخارہ ایک عمل ہے جو آپ کو کرنا ہے, دیکھنا نہیں ہوتا ہے. اس میں 2 رکعت نفل پڑھنی ہے. اصل حدیث ایک حدیث ہے لیکن معلوم نہیں, چل پڑی چیز. استخارہ دیکھا نہیں جاتا ہے, استخارہ کیا جاتا ہے. 2 رکعت پڑھنا, دعا کرنا اللہ سے, ہے کہ نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے. چلیے, تو بہرحال خواب کی اس نے تفسیر پوچھی عالم سے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ میں نے خواب میں دیکھا ہے, اس جنازے میں شریک ہوں, یہ کیسا خواب ہے؟ تو انہوں نے اس کی حالت پوچھی, کیونکہ ایسا ہوتا ہے جو خواب دیکھتا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں علماء کہ تمہارا اپنی حالت بتاؤ, کیا کنڈیشن ہے, کیا کرتے ہو, اٹھتے بیٹھتے کس کے ساتھ ہو, کیا. تو اس نے اپنی بات بتائی. دیکھیے امام صاحب, میں جو ہے پہلے امام ابن سیرین ایک عالم رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھا کرتا تھا, اس کے بعد میں نے وہ چھوڑ دیا. سنیے بڑی اہم بات ہے. اس کے بعد میں نے معتزلہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع. معتزلہ ایک گمراہ فرقے کا نام ہے, جیسے قدریہ ہے, جہمیہ ہے, ویسے معتزلہ کیا ہے؟ گمراہ فرقہ ہے. ان لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا. میں درس چھوڑ دیا عالم کو. ایسے ہوتے نا بعض لوگ 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ بیٹھتے, اس کے بعد چھوڑ دیتے. جب دیکھو عقیدہ بولتے بعض لوگ, وہ سائنس نہیں ہے ان کے پاس, ذرا انگلش ورڈس نہیں ہے, ذرا وہ اٹریکٹیو نہیں ہے. اٹریکٹیو چاہیے ان کو, اور نئی چیز چاہیے. کیا چیز نہیں؟ نئی آیت پڑھ کے سنانا جو قرآن میں نہیں رہا. اپنی نئی چیز تو کیا استغفر اللہ, کھسی پیٹی تقریریں بولتے ہیں بعض لوگ, جملے, وہی بیان, وہی توحید, ایک اللہ کی عبادت, وہی تو نئی توحید لانا ان کو. وہی حدیث سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, نہیں حدیث لانا, پیڑ سے کھاؤ, چمچے سے کھاؤ, سے کیا ہے؟ ارے دین وہی ہے بھائی. یہ مطلب قال اللہ قال رسول بیان کرنے کا تاکہ میں اور آپ مل کے عمل کریں. نئی چیز کیا چاہیے آپ کو؟ ایسی تقریر ہو جس میں کوئی آیت نہ بیان کی جائے, کوئی حدیث نہیں ہونا. پھر جوزف کا قول, جان کا قول, ٹیکنالوجی یہ ہے, ادھر چلے گی دنیا, یہ اٹریکٹیو, ادھر سے لا کے ادھر ملانا, شمال سے جنوب پر چلانا, ایسٹ سے ویسٹ, ایسٹ کی بات اٹھا کے ویسٹ پہ ڈال دینا. کیا تقریر ہے بھائی, کیا انداز ہے بھائی, کیا تفسیر ہے بھائی قرآن کی. قرآن کی کیا تفسیر؟ قرآن کی تفسیر میں ایک آیت میں کوئی آیت نہیں, تفسیر میں کوئی حدیث نہیں, کوئی سلف صالحین کا قول نہیں, بلکہ پتہ نہیں کہاں سے لائے. اور وہ کیا ہے بھائی, کیا بولتے ہیں بھائی. کتنے لوگ تکلیف ہوتی ہے سن کر. یہ اردو میں تفسیر ہے, یہ بھائی اردو بول رہا ہے آدمی, اللہ کیا بولے, بعض ہیں بہت چلے گئے ہیں, اردو میں تفسیر ہو رہی ہے, تو آپ کو تفسیر اتنی اچھی لگی. آپ کو اچھی لگی کیوں اچھی لگی؟ کیونکہ یہ جو طریقہ ہے نا, یہ یہاں علم کی کمی ہے اصل. آپ کو اچھی کیوں لگی؟ اچھی نہیں لگنا چاہیے, تو غلط ہے یہ پوری. آپ کو شرک اچھا لگ رہا ہے, آپ کو بدعت اچھی لگ رہی ہے, آپ کو تعویل اچھی لگ رہی ہے, آپ کو غلط تفسیر اچھی لگ رہی ہے, جو سلف کی تفسیر سے ہٹ کر ہے وہ تفسیر آپ کو اچھی لگ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ انداز بیان ہے, ٹنگ کیا بولیں گے اس کو, ٹنگ پاور ہے, جملہ بازی ہے, ادھر سے ادھر ملانا ہے باتوں کو, تو وہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو. یہاں بھی مسئلہ ہے منہج کا. تو بہرحال اس نے کیا کیا, امام مالک رحمۃ اللہ سے پوچھا, تو امام مالک رحمۃ اللہ نے بتایا, اچھا تو تم پہلے امام کے درس میں بیٹھتے تھے,
इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह। अब उसके बाद मुअतज़िला जो गुमराह फ़िरक़ा है उनके साथ उठते बैठते हो, मतलब छोड़ दिया तुमने आलिम को। तो कहा कि सुनो, तुम्हारे ख्वाब की तफसीर ये है, तावील ये है। ख्वाब क्या देखा था उन्होंने? उस आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में वो शरीक है, तो कहा कि सुनो, तुम एक ऐसी कौम का, मुअतज़िला के साथ उठना बैठना है उसका, तुम एक ऐसी कौम का साथ दे रहे हो जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को जिंदा दफन करना चाहती। तुम एक ऐसी कौम का साथ दे रहे हो मुअतज़िला का जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को जिंदा दफन करना चाहते हैं। तो इससे मालूम हुआ उलमा की मजलिसों को नहीं छोड़ना मेरे भाई, ये हमारे सलफ़ सालिन का मनहज नहीं है। तो हम अक़ीदे में हो, अक़ीदे का इल्म हासिल करेंगे, अपने अक़ीदे को मजबूत करेंगे, अपने ईमान को कवी करेंगे, ये सहाबा का मनहज है। अमल, सुन्नत पर हमारा अमल होगा पूरी हयात, जितना हो सके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। खा रहे हैं, पी रहे हैं, शादी कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, सफ़र में, हज़र में, मामलात में, इबादत में, हम देखेंगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, उस पर आप अमल कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अमल कीजिए। जैसे चाचा ने भी बताया कि बैठकर खाना वगैरह जो भी चीज़ें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, जो साबित हैं, ऑथेंटिक हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, हम उस पर अमल करने की कोशिश करें। नंबर 3, अखलाक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हों। सहाबा ने जो अखलाक अपनाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हमारे अखलाक, हम झूठे नहीं हैं, हम वादा खिलाफ नहीं है, हमारे दिल मरीज़ नहीं है वगैरह, तमाम अखलाक में तमाम चीज़ें, मैं 2-3 चीज़ें मिसाल के तौर पर बयान की हैं। दावत हमारी, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के तरीक़े, सहाबा ने बग़ैर इल्म के दावत का काम नहीं किया, हम भी बग़ैर इल्म के दावत का काम नहीं करेंगे। एक और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन इल्म लेते थे, इल्म सीखते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते थे, ताबईन उससे सीखते थे, हम भी इल्म वालों को सुनेंगे। मसला ये है कि आप किसको देख रहे हैं। आज क्या है, आज जो भरमार है आज यूट्यूब पर। अभी क्या बताऊं, बहरहाल कल कोई कह रहे थे कि अरे वो तो यूट्यूब पर बहुत तकरीरें हैं ना उनकी। आज हमारे पास यूट्यूब क्या है, वो बन गया है, क्या है वो, पैमाना। तकरीर है यूट्यूब पर अपलोडेड है तो आप बहुत बड़े मौलाना हो, एक भी तकरीर नहीं है तो आप आलिम नहीं हो। इमाम बुखारी फिर आलिम नहीं, इमाम इब्न तैमिया आलिम नहीं, कोई भी नहीं। एक भी तकरीर बताओ इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की, आप शेखुल इस्लाम गुजरे थे, यूट्यूब पे होना क्या दलील है इस बात की? किसी का फेम हो जाना, मशहूर हो जाना, क्या इस बात की दलील है कि हम जो है उनसे इल्म हासिल करें, वो आलिम बन गए? आलिम कैसे बना? इल्म बित्तअल्लुम, सीखने से। इल्म मेहनत होती है, इंसान सीखता है जाकर, या असाज़ा से सीखता है, दीन को समझता है, मेहनत करता, तब ये फेम जो हो गए या पॉपुलैरिटी जिनकी है, मशहूर हो गए, कोई डॉक्टर है तो कोई वकील है तो कोई इंजीनियर है तो पता नहीं, हमारे लिए सब आइडियल बन गए। इन सब से हम दीन समझ रहे हैं, इन सब से हम दीन लेना चाहते हैं। अरबी में कहते हैं फाकिदुश शै ला युअती, जिसके पास कुछ नहीं वो आपको क्या देगा। मेरे पास कुछ नहीं, मैं आपको दे सकता हूँ? आपके पास कुछ नहीं है, आप मुझे दे सकते हैं? नहीं। वो खुद ना पढ़ा हो, उसका उस्ताद कौन है? वो तो इंजीनियर है। आप इंजीनियर से इल्म लेने चले आज, अल्लाह अकबर। उलमा को छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि फेम नहीं है, मशहूर नहीं है, यूट्यूब पर नहीं है। नहीं, ये मत देखे, इल्म अपनी जगह है, इल्म की कदर करें, अहले इल्म की कदर करें। ये दीन हमें सिखाता है। हमारे सलफ का ये मनहज है कि उलमा की वो कदर करते थे। उलमा की कदर में ये चीज़ है कि उलमा की करीब रहते थे, उलमा के दुरूस में बैठते। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में, वक्त के एक बहुत बड़े आलिम दिन गुजरे हैं, बड़े इमाम अहलुस सुन्नह वल जमाअह उनका लक़ब था, इमाम अहलुस सुन्नह वल जमाअह। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में 5000 लोग बैठते थे। उनमें से चंद उनके शागिर्द थे 500, बाकी सब उनसे जो है अखलाक को, तरबियत, अपने तस्किए को, तरबियत को, अदब को सीखने, अदब को, दीनी अदब को, इस्लामी आदाब को सीखने के लिए आते थे। ये दुरूस का आलम था उनके, अल्लाह अकबर। लिहाजा उलमा की मजलिसों में बैठे, ये मजालिस ज़िक्र हैं, इस पर अल्लाह की रहमतें होती हैं, अल्लाह ताला ज़िक्र खैर करता है, इसकी अपनी जगह फ़ज़ाइल हैं। लिहाजा उनके दुरूस में बैठें और उलमा के करीब रहें और उलमा से दीन को समझने की कोई भी मसला हो, उलमा से रब्ता करें, उलमा की सोहबत इख्तियार करें। इसमें खैर है, इसलिए कि उनके पास रोशनी है और फितने अंधेरे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में मिसालें दी हैं कि फितने ऐसे आएंगे जैसे रात की तारीकी छा जाती है, मगरिब सूरज गुरूब होता है, रात शुरू, फौरन अंधेरा पूरा नहीं हो जाता, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा आता है पूरी। अब रात बिल्कुल, अब देखिए बाहर जाके अंधेरा बिल्कुल। तो फितने फैलेंगे और उसका इतना खतरनाक असर होगा, सुबह का मोमिन शाम का काफिर, शाम का मोमिन सुबह का अपने दीन को दुनियावी अर्द के लिए, दुनिया के खातिर बेच देगा। आज फितनों का दौर है, इस फितनों के दौर से हमें कौन बचाएंगे? अल्लाह के फजल के बाद कौन है हमारे रहनुमा, गाइड कौन है हमारे? हमको आज नहीं मालूम सही गलत क्या करना क्या नहीं करना, कौन बताएंगे? उलमा। अगर हम उनसे दूर हो गए तो, और ये दुश्मन की चाल होती है कि उलमा को बदनाम करो और उनसे दूर कर दो उलमा से इन लोगों को।
کیونکہ جب یہ دور ہو جائے گا پھر یہ آپ کے جیب میں، دا پاکٹ ان، کیا بولتے ہیں اس کو، دا بال از ان یور پاکٹ، یا جو بھی بولتے ہیں جیب میں ہے آپ کی، کھیلو جیسے چاہے کرو، خلاص آپ کے پاس آ گیا ہے. ہم نے اس کو عالم سے دور کر دیا، علماء کو بدنام کر کے نعوذ باللہ من ذلک. یہ سلف کا منہج نہیں ہے. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. فتنوں کے بارے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، جب فتنہ شروع ہوتا ہے علماء پہچان لیتے ہیں، جب فتنہ ختم ہو جاتا ہے اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے اور اس فتنے کا شکار لوگ ہو جاتے ہیں، جاہل پہچان لیتے ہیں، اوہ یہ فتنہ تھا، ہم اس کو اچھا سمجھے، خیر سمجھے، ایک نئی نیکی دنیا میں آئی سمجھے، ایک نیا خیر کا کام ہو رہا ہے سمجھے، یہ تو بہت بڑا فتنہ تھا. کیسے معلوم ہوا؟ شروع میں کیوں نہیں معلوم ہوا؟ علم نہیں، روشنی نہیں. اور جن کے پاس روشنی ہے آپ ان سے دور ہو گئے. اگر اندھیرا ہو جائے یہاں ابھی مسجد میں، لائٹ وٹ سب بند، اور وہاں سے جانا ہے نا سیڑھیوں پہ سے، کیا کرنا؟ ٹارچ. اب شیخ کے پاس ٹارچ ہے، وہ کھولیں گے تو میں کیا کروں گا؟ شیخ کے ہاتھ ساتھ جاؤں گا تو سیڑھیوں پہ گروں گا یا نہیں گروں گا؟ گروں گا. میں نہیں گروں گا کیونکہ ان کے پاس ٹارچ ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلا، میں بچ گیا. جو بولا ارے ان کے پاس ہم کو اندازہ ہے یہاں سے جا رہا ہے یا ادھر سے ادھر، پتہ نہیں کدھر سے دوسرے راستے دیا. خیر جو گرتا نہیں گرتا، یہ علم نور ہے، روشنی ہے. یا آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس روشنی ہے، آپ اس روشنی سے اندھیروں کو، گڑھوں کو، کیا بولتے ہیں اس کو، بہرحال نقصان دینے والی چیزیں جیسے جانور وغیرہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اگر علم نہیں ہے تو علم والوں کی صحبت میں تو رہیں، کم سے کم محفوظ ہو جائیں گے. لیکن نہ آپ کے پاس علم، نہ آپ طالب علم، نہ آپ علماء کو سننے والے، پھر تو وہی جو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، تم یا تو عالم بنو یا تو طالب علم بنو یا علماء کو سننے والے بنو، چوتھے مت بنو ورنہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ گی. آج نوجوان جو بھٹک رہے ہیں، چاہے وہ ویب سائٹس کو لے کر، انٹرنیٹ کے یا جو بھی چیزوں کو لے کر، یوٹیوب کو لے کر، ان کے عقیدوں میں جو خرابیاں آ رہی ہیں، ان کے منہج میں جو پرابلم آ رہا ہے، یہ سب کی وجہ دین کا صحیح فہم نہیں ہونا ہے. دین نہیں سمجھتے. آج بھٹک رہا ہے بچہ آج کا. وہ کیا شادی ضروری ہے؟ کیا اسلام میں بچہ بول رہا ہے؟ دیکھیے فہم کیسے خرابی. بچہ بول عقیدے کو لے کر بڑے عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. پڑھا ہوا کیوں؟ ایک تو علماء نہیں ہے، صحبت ہی نہیں ہے اس کی تربیت علماء کریں گے نا، مربی ہوتے ہیں، وہ مصلحین ہوتے ہیں. لیکن یہ تربیت سے محروم ہے کیونکہ علماء سے دور ہے. صحابہ کی تربیت کس نے کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تو وہ نکھرے، وہ ایک نمونہ بن گئے دنیا والوں کے لیے. ایک شاندار قوم، سبحان اللہ، خیر القرون میں پائے گئے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان کی خیریت کی گواہی دی. آج کا نوجوان ہمارا محروم ہے اس خیریت سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ علماء سے دور ہے، سلف کے منہج سے دور ہے. اسی لیے یہ جو میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ایسے خطرناک اس پر اثر انداز ہو رہا ہے کہ اس کا عقیدہ بگڑتا جا رہا ہے اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلے. اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے. کیوں؟ دیکھیے عقیدہ بولتا ہے. آدمی پہلے اچھا رہتا ہے، بعد میں خراب ہوتا ہے. ابھی میں نے مثال دی اس آدمی کی، سفیان بن عبداللہ کی، یا عبداللہ بن سفیان کی. وہ پہلے امام کے درس میں تھا، صحیح تھا، چھوڑ دیا، اس کے بعد خواب آیا اس کا، پھر خواب کی تفسیر بتائی گئی. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو فتنوں کا شکار انسان ہو جائے گا. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ختم کر رہا ہوں میں اپنی بات کو، بڑے افسوس کے الیکٹرانک میڈیا کا بڑا بھیانک اثر ہمارے نوجوانوں پر ہو رہا ہے. اس کے کئی اسباب ہیں. تفقہ فی الدین کی کمی، عقیدوں کی صحیح عقیدہ نہیں ہوا، سیکھا نہیں، تعلیم نہیں، اور منہج نہیں ہے، علماء سے دوری ہے. یہ تمام چیزوں کی وجہ سے وہ بھٹکتا جا رہا ہے اور اس کو دشمن جو ہے اپنی گرفت میں لے رہا ہے. اللہ کی پناہ، بس اور کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ محفوظ رکھے اس چیز سے. تو اللہ سے آخر میں میری دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو منہج کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی سلف صالحین کے، دیکھیے منہج معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ اس منہج پر ہم چلیں. اب بات ہو گئی کیا مطلب، خلاصہ کلام کیا ہے بھئی؟ آپ کو اگر سلف کا منہج نہیں معلوم ہوگا، سلف کے منہج کو آپ چھوڑیں گے تو پھر گمراہی ہے اور اللہ کی رضا سے محرومی ہے، جہنم کی وعیدیں سنیں نا. اب سوال یہ ہے کہ سلف کا منہج ہے کیا؟ یہ کون جانتے ہیں؟ علماء. آپ سیکھیے منہج کو. جب کوئی چیز معلوم نہیں ہوگی تو آپ کیسے اس پر عمل کریں گے؟ تو علم ہونا اس کا ضروری ہے. سلف کے منہج کا علم، سلف کا منہج علماء آپ کو بتائیں گے. خلاصہ کلام یہی ہے بس. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر خرابی سے، ہر ہلاکت سے، ہر گمراہی سے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ سلف صالحین کے منہج پر گامزن، اس منہج کو معلوم کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. چاہے وہ عقیدے کے باب میں ہو، عمل کے باب میں ہو، دعوت کے باب میں، اخلاق کے باب میں، تمام ابواب میں ان کا منہج کیا رہا ہمارے سلف صالحین کا. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی جانکاری لیں،
اس کو سیکھیں اور اللہ تعالیٰ ان پر اس منہج پر ڈٹے رہنے، اس منہج پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ گمراہیوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ علم کا جذبہ، علم کا شوق ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور جو ضروری علم جو ہمیں جہنم سے بچا سکے اور جنت میں داخل کر سکے، اتنا علم کم سے کم ہم سب کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔